ابلیس ڈرامے کے سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ جب اویس اپنے گھر جاتا ہے تو اس کی ماں اس کو دیکھتی ہے تو اویس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ تو اس کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا کیوں رو رہے ہو، کیا ہوا ہے، اور اس کو گلے سے لگا لیتی ہے تو اویس جو ہے مزید رونا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا آخر ہوا کیا ہے، تم اچھے بھلے تو تھے پہلے، اب اچانک سے تمہیں کیا ہو گیا ہے، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ تو یہاں پہ اویس کہتا ہے کہ ماما میں نے وہ غلطی کر دی ہے جس کی اب مجھے معافی بھی نہیں مل سکتی۔ تو یہاں پہ اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا کیا بول رہے ہو، کون سی تم نے غلطی کر دی ہے؟ تو اویس کہتا ہے کہ ماما میں نے جو مریم کو طلاق دی ہے نا، اس میں مریم کا کوئی قصور نہیں تھا، سارا قصور انابیہ کا تھا، اور انابیہ نے ہی پاسپورٹ چھپائے تھے، اور انابیہ نے ہی شاویز کا نام لگایا تھا کہ شاویز کے ساتھ اس کا چکر ہے۔ تو یہاں پہ اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا واقعی تم نے بہت بڑی غلطی کر دی، تمہیں کم از کم ایک بار سوچنا چاہیے تھا اس بیچاری کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے، وہ بہت اچھی لڑکی تھی لیکن ہم نے اس کی عزت اور قدر نہیں کی۔ تو اویس یہاں پہ روتے ہوئے کہتا ہے کہ مما اب میرے پاس تو کوئی بھی حل اس کا نہیں ہے، اب میں صرف اور صرف مریم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں تاکہ وہ میری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف کر دے، باقی میں اتنا شرمندہ ہوں کہ میں اس کا سامنا بھی نہیں کر سکتا، البتہ میں ایک بار اس کے پاس ضرور جاؤں گا، اس سے جا کے معافی مانگوں گا۔ اور وہ مریم کو کال کرتا ہے لیکن مریم جو ہے وہ کال پک نہیں کرتی، اس کے بعد جو ہے وہ بار بار کال کرتا ہے لیکن اس کی بات نہیں ہوتی۔ وہ جب گھر جاتا ہے تو وہاں سے اس کے ملازموں سے پتہ چلتا ہے کہ مریم تو گھر چھوڑ کے جا چکی ہے اور وہ کہیں جو ہے وہ جاب کر رہی ہے۔ تو اویس جو ہے کس طرح سے وہ ساری ڈیٹیل لیتا ہے اس کی، اور اویس وہاں پہ پہنچ جاتا ہے۔ دوسری طرف جو شاویز ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ بار بار یہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ کم از کم مجھے ایک بار تو بتایا ہوتا ہے کہ مریم گھر چھوڑ کے جا رہی ہے، میں اسے کبھی بھی جانے نہ دیتا، وہ میری بیوی ہے۔ تو یہاں پہ جو سلطانہ آنٹی ہے اس کو بھی اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے کہ شاویز جو ہے مریم سے پیار کرنے لگا ہے، اور وہ اس کو بتا دیتی ہے کہ فلاں جگہ پہ مریم گئی ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ وہ گھر واپس آ جائے تو جا کے تم اس کو خود ریسیو کر کے لے آؤ۔ جب شاویز گھر سے نکلتا ہے تب اویس جو ہے وہاں پہ مریم کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ مریم جب اویس کو دیکھتی ہے تو وہ گھبرا جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اب یہاں پہ کیا لینے آئے ہو، تم نے تو میری عزت کا جنازہ نکال دیا، اب کیا رہ گیا تھا کرنے کو جو تم کرنے کے لیے آ گئے ہو؟ تو یہاں پہ اویس جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور مریم سے کہتا ہے کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھے ساری حقیقت پتہ چل گئی ہے اور شاید اس حقیقت کا تمہیں بھی نہیں پتہ ہوگا۔ تو مریم کہتی ہے کیا مطلب؟ وہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی میں نے کیا تھا مجھے لگا تھا کہ تم جو ہے شاویز کے ساتھ محبت کرتی ہو یا اس کے ساتھ تمہارا چکر ہے اور تم نے پاسپورٹ چھپائے تھے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا، وہ سارا کچھ انابیہ نے کیا تھا اور انابیہ کے منہ سے ہی میں سن کے آ رہا ہوں، اور تمہاری اور میری طلاق کی وجہ صرف انابیہ ہے، انابیہ نے ہی غلط فہمیاں پیدا کی تھی جس کی وجہ سے آج تم بھی اور میں بھی اس حال میں ہیں۔ تو یہاں پہ جو مریم ہے وہ رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس نے تو مجھے برباد کر دیا، تم نے بھی ذرا نہیں سوچا، تم نے بھی ایک جو فیصلہ کرنا تھا اس کے لیے تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا اور تم نے کسی کی باتوں میں آ کر مجھے چھوڑ دیا تھا، لیکن اب میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ، تم نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا ہے، اب تم مجھ سے معافی مانگنے آ گئے ہو، کیا معافی مانگنے سے میری زندگی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی؟ جو میری زندگی میں اتنا کچھ ہوا، میری ماں چلے گی، مجھ سے دور ہوگی، اس کے بعد مجھے گھر چھوڑنا پڑا، اور اب تک میں اب بھی اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کے کہاں پہ آ گئی ہوں، تو دیکھو میری زندگی تو تباہ ہو چکی ہے اور اس کے ذمہ دار صرف تم ہو، اور تم آسانی سے معافی مانگ کے جان چھڑوانا چاہ رہے ہو، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تو اویس روتا ہوا اسے کہتا ہے کہ پلیز ایک بار مجھے معاف کر دو، لیکن مریم جو ہے وہ کہتی ہے کہ خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ، مجھ سے اب مزید برداشت نہیں ہو رہا، ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں کوئی بد دعا دے دوں۔ تو یہاں پہ اویس جو ہے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جیسے اویس جا رہا ہوتا ہے تبھی شاویز کی گاڑی جو ہے وہ انٹر ہوتی ہے اس گھر میں، اس جگہ پہ جہاں پہ مریم جو ہے وہ پڑھاتی ہے۔ تو وہ جیسے شاویز جو ہے گاڑی سے اترتا ہے تو وہ اویس کو دیکھ لیتا ہے کہ اویس وہاں سے نکل کے جا رہا ہوتا ہے، تو شاویز جو ہے اس کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ واقعی ہی جو مریم ہے وہ ٹھیک لڑکی نہیں ہے، وہ اویس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، بے شک یہ اس کا شوہر ہے لیکن اس کے ساتھ پھر بھی اس کا تعلق ہے، حالانکہ وہ اس کا پہلے کا شوہر تھا لیکن اب تو وہ اس کا شوہر نہیں ہے، پھر بھی اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو وہ جاتا ہے مریم کے پاس اور کہتا ہے، اسے مریم جو ہے اسے بتاتی نہیں ہے کہ یہاں پہ اویس آیا تھا، اور نہ ہی وہ یہ ضروری سمجھتی ہے کہ اسے بتانا چاہیے، لیکن شاویز نے تو اس کو دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ جا کے مریم سے کہتا ہے کہ تم جو ہے
کیوں مجھے چھوڑ کے یہاں پہ آگے میں تمہیں لینے آیا تھا؟ تو یہاں پہ مریم جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں علیحدہ رہنا چاہتی ہوں، تم سے الگ رہنا چاہتی ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ تو شاویز کو لگتا ہے شاید وہ اویس کے پاس دوبارہ سے جانا چاہتی ہے، اس لیے وہ اس کو کہتا ہے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں آزاد کر دوں تو تمہاری مرضی ہے، جب تم چاہو گی میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تو مریم جو ہے وہ سوچ میں پڑ جاتی ہے، مریم کہتی ہے ٹھیک ہے آپ یہاں سے جائیں، مجھے آپ جب چاہیں مجھے چھوڑ سکتے ہیں یا مجھے آزاد کر سکتے ہیں، ویسے بھی میں اب تمہاری کیا لگتی ہوں، میں تمہارے گھر میں تھوڑی رہ رہی ہوں نا، میں تمہاری بیوی کی حیثیت سے رہ پائی ہوں، تو اب جب تمہارا دل کرے تم مجھے چھوڑ دینا۔ تو شاویز جو ہے یہاں سے غصے سے گھر چلا جاتا ہے اور راستے میں سوچ رہا ہوتا ہے، بار بار اس کے سامنے یہی خیال آ رہا ہوتا ہے کہ کس طرح سے اویس جو ہے اس جگہ سے نکل کے جا رہا تھا، اس کو لگتا ہے کہ اویس جو ہے مریم کے ساتھ اس کا دوبارہ سے کوئی تعلق بن گیا ہے، لیکن اس کو نہیں پتا کہ اویس صرف اور صرف معافی مانگنے آیا تھا۔ تو وہ یہاں پہ آ کے اپنی ماں کو کہتا ہے شاویز کہ میں تو اس کو لینے گیا تھا، لیکن مجھے پتہ چل چکا ہے کہ مریم کس وجہ سے گھر چھوڑ کے گئی تھی۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ کس وجہ سے گھر چھوڑ کے گئی ہے، چلو تم ہی بتا دو مجھے۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے پرانے شوہر سے دوبارہ مل رہی ہے، اس کا شوہر وہاں پہ تھا اور جب میں گیا تو وہاں سے وہ چلا گیا۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ شاویز کہتا ہے ایسا ہی ہوا ہے، جس بندے نے اس کی عزت خراب کی اور میری انسلٹ کی، ہماری پوری فیملی کی انسلٹ کروائی، اس بندے کے ساتھ مریم دوبارہ سے مل رہی ہے، تو بتاؤ ایسی لڑکی کا میں کیا کروں، کس طرح سے میں کہوں کہ وہ میری اچھی بیوی ہے۔ تو یہاں پہ سلطانہ آنٹی بھی پریشان ہو جاتی ہے، وہ مریم کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا تمہارے پاس اویس آیا تھا کیا؟ تو وہ کہتی ہے کہ ہاں میرے پاس آیا تھا اور وہ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا، لیکن میں نے اسے معاف نہیں کیا، میں نے اس کو کہا کہ چلے جاؤ کیونکہ اسی کی وجہ سے میری زندگی تباہ ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ سلطانہ آنٹی جو ہے وہ تو سمجھ جاتی ہے، لیکن شاویز کو وہ نہیں بتاتے کہ کیا وجہ بنی ہے۔ اب دوستو جو نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ ہوگی ہم اس میں یہ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو شاویز ہے وہ جو ہے مان جاتا ہے، یعنی کہ وہ جو انابیہ ہے وہ جب وہ واپس آ رہا ہوتا ہے نا مریم سے مل کے، تو وہ دیکھتا ہے وہاں پہ اویس کو، تو تب واپسی پہ جو ہے نا انابیہ کی کال جاتی ہے، تو انابیہ کہتی ہے کہ اب تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی، اگر نہیں کرنی تو مجھے چھوڑ دو۔ تو یہاں پہ شاویز جو ہے وہ مان جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج ہی نکاح ہوگا، تو یعنی کہ وہ نکاح کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور دوسرے اویس کو جب یہ پتہ چلے گا کہ انابیہ جو ہے وہ شاویز کے ساتھ نکاح کر رہی ہے، یعنی کہ مریم کے شوہر کے ساتھ نکاح کرنے جا رہی ہے، تو اویس سوچ لے گا کہ اب میں اس کا سارا جو ہے نا مطلب کہ پلان جو ہے وہ سارا میں اس کو خراب کر دوں گا، یعنی کہ میں اس کی حقیقت شاویز کو بتا دوں گا کہ یہ لڑکی جو ہے کس طرح سے اس نے مریم کی زندگی کو تباہ کیا ہے، اور یہ کس طرح سے اس نے میری اور مریم کی طلاق کروائی اور اب یہ اس کے پیچھے پڑ چکی ہے۔ تو یہاں پہ مریم بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کیونکہ اس کی تو دل کی مرادیں پوری ہو چکی ہیں، وہ جیسے چاہ رہی تھی ویسا ہی ہو رہا ہے۔ اور دوستوں ایک چیز کا بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے کہ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جیسے اویس کو پتہ چلے کہ انابیہ نے یہ سب کچھ کیا، تو اویس نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا، بس کچھ دو چار ڈائلاگ بولے کہ میں مطلب تم لڑکی ہو اس طرح، اس لیے میں تم پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، ورنہ میں یہ کر دیتا وہ کر دیتا۔ بندہ اس سے پوچھے کہ جب تم نے مریم پہ ہاتھ اٹھایا تھا تب وہ لڑکی نہیں تھی یا تم تب جو ہے مرد نہیں تھے؟ یہاں پہ تو تم کہہ رہے ہو کہ میں مرد ہوں اس لیے میں نے تم پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، یعنی کہ یہاں پہ اس نے جو غلط کر رہی تھی اس کے ساتھ اس پہ اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا، مرد بنا ہے، اور جس نے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا اس بیچاری پہ اس نے ہاتھ بھی اٹھایا، اس کے ساتھ کیا کچھ اس نے کر دیا۔ تو دوستو اس چیز کا مجھے بہت زیادہ افسوس بھی ہوتا ہے اور لکھنے والوں پہ بھی حیرانگی ہوتی ہے کہ پورے ڈرامے کے اندر چاہے 100 ایپیسوڈ ہی کیوں نہ ہو، تمام ایپیسوڈ اگر 100 ایپیسوڈ ہے نا 99 ایپیسوڈس کے اندر جو ویلن ہے وہی جیتتا آ رہا ہوتا ہے، بلکہ جو 100 والی ایپیسوڈ ہوتی ہے نا اس میں بھی جا کے اینڈ میں 5 منٹ یا 5 سیکنڈ کے اندر جا کے پتہ چلتا ہے